civic, and attitude. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ابصار عالم۔ آج کا پروگرام ہمارا تعلیم کے موضوع پر ہے، جو سب سے اہم ایشو ہونا چاہیے پاکستان کا، لیکن بدقسمتی سے اتنے سالوں کی آزادی کے باوجود بھی ہم تعلیم کو تقریباً 2.5 کروڑ سے بھی زیادہ بنتی ہے، اور صرف 79% بچے سکولوں میں جا رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے وہ جو جس طرح کی تعلیم ہے اس پر ہم بات کریں گے کہ وہ 79% کو کیا تعلیم مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ صرف 57% بچوں کو اسکول میں پینے کا پانی مل سکتا ہے پاکستان میں، اور 43% اسکول ایسے ہیں، بچے ایسے ہیں جن کو اسکولوں میں جب جاتے ہیں تو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ 39% اسکول ایسے ہیں جن کی دیواریں ہی نہیں ہیں۔ اونچی دیواریں کی بات نہیں ہو رہی دہشت گردی کے حوالے سے، ان کی دیواریں نہیں ہیں ان اسکولوں کی۔ اور 49% اسکول ایسے ہیں، 49%، جہاں پہ ٹوائلٹ میسر نہیں ہے۔ یہ 3 بنیادی میں نے صرف سہولتوں کا ذکر کیا، باقی ٹیچرز کی ٹریننگ، ٹیچرز کی اٹینڈنس، ان تمام کی یہاں پہ تفصیلات موجود ہیں اس رپورٹ میں، لیکن یہ صرف آپ کو 3 بنیادی ضرورتیں ایسی ہیں جو ہر بچے کو وہاں، جس کو ایک سیکیورٹی بھی چاہیے، جس کو پینے کا پانی بھی چاہیے، ٹوائلٹ بھی چاہیے، لیکن ہم وہ تقریباً 50% اسکولوں میں میسر نہیں ہے۔ پھر بھی ہم رونا روتے ہیں کہ تعلیم ٹھیک نہیں ہے اور ہم دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں۔ اسی موضوع پر آج ہم بات کریں گے۔ میں جوائن کیا ڈاکٹر فیصل باری صاحب نے، جو CEO ہیں آئیڈیاز لاہور کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے اور پروفیسر ہیں لمز یونیورسٹی میں۔ کراچی سے میں جوائن کیا شہناز وزیر علی صاحبہ نے، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور تعلیم کے میدان میں بہت خدمات ہیں آپ کی۔ پشاور سے میں جوائن کیا محمد عاطف خان صاحب، وزیر تعلیم ہے خیبر پختونخوا کے، اور پنجاب سے میں جوائن کریں گے میاں عمران مسعود صاحب، سابق صوبائی وزیر تعلیم ہے پنجاب سے۔ شہناز صاحبہ، میں بات کا آغاز آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ دور بھی آپ سب سے زیادہ ہیں اور خاتون ہیں تو لیڈیز فرسٹ، یہ بتائیے گا کہ جو ایک ظاہر آپ کی پارٹی کا بہت کنٹریبیوشن 18ویں ترمیم میں، رضا ربانی صاحب اس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہے جو امپلیمنٹ کروا رہی ہے۔ 18ویں ترمیم میں 25 سے جو تھا وہ بنیادی حقوق تعلیم اس نے قرار دیا، لیکن 4 سال میں بھی لگتا ہے ہم فیل ہو چکے ہیں۔ کیوں فیل ہو چکے ہیں قوم کے طور پہ، سیاسی جماعتوں کے طور پہ، انسٹیٹیوشنز کے طور پہ؟ جو بچے اسکول نہیں جا پاتے ان کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔
सबसे पहले ये कि अगर स्कूल सही जगह पर मुकीम नहीं हो तो उस तरह के बातों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने बच्चों को देखना। इसलिए आमतौर पर गुर्बत में जो मुस्लिम खानदान है वो इसलिए भी देखते क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं, उनके बच्चों को कुछ सिखाना होता है या बाहर उनके बच्चे काम कर रहे हैं कुछ कमा रहे हैं। तीसरी बात ये है कि जहाँ पर स्कूल है भी और अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो जिस चीज का आपने ये भी इशारा किया कि अगर वो सही तरीके से तालीमी निजाम वहाँ पर अच्छी टीचर, ट्रेन टीचर, स्कूल का माहौल, न सिर्फ दीवार और पानी और लैट्रीन जो कि बुनियादी जरूरत है, लेकिन टीचिंग मटीरियल्स और एक अच्छी तदरीस और एक ऐसा माहौल जहाँ पे जब वालिदैन बच्चों को भेजे तो समझे कि बच्चे कुछ सीख रहे हैं। और असर की रिपोर्ट में से वादे हो गया है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं वहाँ पे बिल्डिंगें भी मौजूद है, टीचर्स भी है, लेकिन वो जो क्वालिटी ऑफ लर्निंग है या स्टूडेंट अचीवमेंट है वो उस लेवल पर नहीं है। साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि जो आइंदा नए अमल बनाना चाहिए और अब तक बन चुका होना चाहिए कि जो बच्चे हैं जो मजदूरी करते हैं, जो डिसेबिलिटीज वाले हैं, जो नोमैडिक पॉपुलेशन है, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको हर सूबे में अपनी पॉलिसी के तहत इस पर गौर करके और फिर ये जामिया मंसूबा अगर बनाएंगे तो एवरी चाइल्ड ठीक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान। ठीक है आतिफ साहब, आपकी जमात का मंशूर में भी बहुत अहमियत दी गई है तालीम को और आपका चैलेंज भी ये था कि हम नया खैबर पख्तूनख्वा बनाएंगे और फिर नया पाकिस्तान बनाएंगे। तो बताइए कि जो हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं उस पर जो डेटा है उस पर फ़र्क कोई नहीं महसूस हो रहा तमाम सूबों में जो तालीमी हालात हैं। तो क्या वजह है कि ये सूबाई हुकूमतें 18वीं तरमीम के बाद उनके पास जो ताकत गई थी तो वो उस ताकत को इस्तेमाल करने की उनके पास कैपेसिटी नहीं है, नीयत की कमी है या क्या वजूहात हैं इसकी? बहुत शुक्रिया साहब। एक तो नंबर वन ये है कि प्रायोरिटी तो हमारी ऑब्वियसली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एजुकेशन बेशक एक प्रायोरिटी है, लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं कि जी अभी इम्पैक्ट उसका उतना नहीं आया जितना आना चाहिए या जितना जरूरी ये एक सब्जेक्ट है या जितना एजुकेशन एक कौम के लिए, मुल्क के लिए, सूबे के लिए है, वो उससे मैं कुछ हद तक एग्री करता हूं कि वाकई इम्पैक्ट अभी इतना ग्राउंड पे आया नहीं है, क्योंकि ये इतना एक वास्ट एक मैग्नीट्यूड है, बहुत बड़ा। मतलब आपको मैं अगर अपने सूबे की मिसाल दूं, तकरीबन कोई 30,000 से कुछ लगभग कम स्कूल है और तकरीबन 2 लाख लोग इसमें काम करते हैं। तो वो जब एक सिलसिला शुरू होता है तो हमने अपनी तरफ से काम शुरू किया है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं आई एम श्योर कि इसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इस पे टाइम जरूर लगेगा क्योंकि बहुत ज्यादा स्कूल है, बहुत ज्यादा लोग हैं। तो चीजें जब नीचे लेवल तक जाती हैं और उस पर फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है, मिसाल के तौर पे जिस तरह हमने बजट ऑब्वियसली एक मेन फैक्टर है कि सीरियसनेस आपका इस चीज से पता चलता है कि आप किसी चीज पे पैसा कितना लगाते हैं, तो हमने सब्सटेंशियल बजट रखा। फिर नंबर 2 मेन चीज है हमारी, अगर आप देख लें कि एजुकेशन चीज में एक आप देख लें मेन अपार्ट फ्रॉम बेसिक मिसिंग फैसिलिटीज एक मेन चीज होती है टीचर होता है। तो टीचर की रिक्रूटमेंट हमने बिल्कुल 100% मेरिट पे शुरू की, हजारों हमने टीचर भर्ती किए। फिर जो मौजूदा टीचर्स हैं उनके लिए हमने पहली दफा आउटसोर्स करके ट्रेनिंग का इंतजाम करवाया। फिर इसी तरह जो बेसिक बेसिक फैसिलिटीज है, फर्नीचर नहीं है, हम इस साल तकरीबन कोई 5,000 स्कूलों को इंशाअल्लाह ताला हम फर्नीचर देंगे। मतलब और ऐसी चीजें हैं, लेकिन इतना ज्यादा मैग्नीट्यूड है, इतनी ज्यादा एक क्वांटिटी है, नंबर्स है कि उसका अभी तक जो आप सही कह रहे हैं कि अभी तक विजिबल डिफरेंस उसका इतना नहीं आ रहा। आतिफ साहब, लेकिन देखिए जो पीने का पानी है फॉर एग्जाम्पल वो 50% 37% स्कूलों में नहीं है, फिर इसी तरह टॉयलेट्स नहीं है 50% स्कूलों में, 4 दीवारी नहीं है। ये तो वो काम थे जो साल 2 साल 1.5 साल में तमाम सूबाई हुकूमतें कर सकती थी। चले बाकी चीजें मुश्किल हैं, ये 3 बुनियादी सहूलियात तो मुयसर हो सकती थी ना। देखिए उसका मैं फिर क्लियर कर दूं कि नंबर इतने ज्यादा, जिस तरह आपने खुद बताया कि फॉर एग्जांपल अगर 50% स्कूलों में नहीं है तो 50% स्कूलों का मीन्स कि अगर 30,000 स्कूलों का 50% लगाएं तो 15,000 स्कूलों की बाउंड्री वॉल्स या 10,000 स्कूलों में पीने का पानी या 10,000 स्कूलों में क्लासरूम की कमी। इसी तरह पंजाब का तो इससे भी बहुत ज्यादा है। तो मतलब अगर आप यूं देख लें कि जी चीजें तो छोटी छोटी नजर आती है, लेकिन नंबर इतने ज्यादा है। और फिर बजट की ऑब्वियसली हमारे सूबे पे भी लॉ एंड ऑर्डर का इतना एक बड़ा मसला है, हमारी इकोनॉमी खराब है, टैक्सेस हम ज्यादा लगा नहीं सकते। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम एक ठीक उस पे है, लेकिन ये कि टाइम जरूर लगेगा। मतलब ये हम नहीं कह सकते कि जी फर्ज करें 50 साल से 60 साल से
جو ایک ضروری چیز تھی ایجوکیشن، اس کو جو توجہ دینی چاہیے تھی وہ اس حساب سے نہیں دی گئی، تو اس کو ہم سال 6 مہینے میں اس کو میک اپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے میاں عمران مسعود صاحب، پنجاب کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. جیسے ابھی عاطف صاحب نے کہا کہ اکانومی کی صورتحال بہت خراب ہے، آپ کے خیال میں پیسے کی صورتحال خراب ہے یا نیت خراب ہے تمام صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی؟ دیکھیں، میں نے آصف صاحب کو بھی سنا ہے اور میں نے کراچی سے بھی سنا ہے، ہماری کولیگ رہی ہیں. دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، لیکن اس ایشو کو ہم نے ہینڈل کیا 2002 سے لے کے 8 تک. PESRP ہم نے بنایا. میں اس زمانے میں بھی سندھ بھی فالو کرتا تھا پنجاب کو، اور KPK بھی کرتا تھا. آج بھی اسی ماڈل کو سب لوگ فالو کر رہے ہیں. اور ہمارے ماڈل کی اگر آپ نے اس کا کمپیریزن دیکھنا ہے تو ابھی ایک ڈیفڈ نے اور ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ جاری کی ہوئی ہے جنہوں نے کمپیئر کیا ہوا ہے چودھری پرویز کی حکومت کو شہباز شریف کی حکومت اور باقی حکومتوں سے. دیکھیں، یہ جو مسنگ فیسلٹیز کی بات انہوں نے کی ہے، یہ ٹرم ہم نے ہی کوائن کی تھی اور ہمارے زمانے میں یہ ٹرم آئی تھی. اور پنجاب میں 2002 میں جب میں نے حلف اٹھایا ایز اے منسٹر، 63,000 اسکول تھے اور 40,000 کی چار دیواری نہیں تھی، ٹوائلٹ نہیں تھا، پانی نہیں تھا، فرنیچر نہیں تھا. اور ڈیولپمنٹ بجٹ ہمیں ملتا تھا 1 ارب اور 90 ارب ریکوائرمنٹ تھی. اب ہم نے اس میں اپنے ریسورسز سے اپنے پروونشل بجٹ ہم نے سارا اس میں ڈالا. تقریباً 33% ہم نے پروونشل بجٹ کا پیسہ اس میں ڈال دیا اور ماشاءاللہ بڑا اچھا چل پڑا. اب جو بات آپ کر رہے ہیں 18ویں ترمیم کی، دیکھیں صوبے جو تھے وہ ٹوٹلی کل مختار تھے پہلے بھی. دے ور ویری انڈیپینڈنٹ. ان کی ہائرنگ، فائرنگ، ان کی ٹرانسفر، پوسٹنگ، صرف جو ایشو تھا وہ کریکولا کا تھا، کیونکہ کریکولا جو تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ ڈیل کرتی تھی اور صوبے یہ کہتے تھے کہ جی ہم نصاب نہیں بدل سکتے، تو ہمیں یہ ترمیم کے ذریعے یہ پروونسز کو یہ بھی اختیار جانا چاہیے. 18ویں ترمیم میں یہ کریکولا کا جو پریروگیٹو تھا یہ وفاق سے لے کر نیچے صوبوں کو دے دیا گیا. پھر ڈیولوشن ہو گیا، پھر تمام وزارتیں ختم ہو گئیں اور ان کو ایکسٹرا پیسہ جو ہے وہ نیچے صوبوں کو ملا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیڈرشپ پہ کسی بھی صوبے کی کہ کیا لیڈرشپ ہے ان کی. کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چاروں صوبوں کی لیڈرشپ جو ہے وہ ناکام رہی ہے اس میں؟ نہیں جی نہیں، یہ پنجاب کی تو بالکل ناکام رہی ہے. انہوں نے تو، میں تو 62% پہ چھوڑ کے آیا تھا شرح خوانگی 2008 میں. 62 سے گر کے وہ پہنچ گئے، میرا 59 پہ پہنچ گئے. انہوں نے بجٹ بھی کم کر دیا. KPK اسٹرگلنگ، آصف صاحب اسٹرگل کر رہے ہیں، بڑا اچھا کر رہے ہیں. He's trying to اس کو گورننس کرنے. یہ سارا میٹر گورننس کا ہے جی. ٹھیک ہے، مانیٹرنگ کا گورننس کا ایشو ہے. اور دیکھیں، جنگلہ بس پہ پیسہ آپ نے لگا دیا، ساری میٹرو آپ نے لاہور میں بنا دی پروونشل گورنمنٹ نے، شہباز شریف کی حکومت نے. 5 بڑے میٹرو آپ نے ادھر نہ. آپ کا سیکیورٹی پہ کوئی دھیان ہے، آپ دیواریں اونچے کروا لیں تو یہ ایشو سالو نہیں ہوگا. آپ جتنا مرضی خرچہ کروا لیں ان اسکول والوں سے، یہ بیچارے تو پہلی سمے میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ تو ایک بڑا کروڈ میتھڈ ہے. ٹھیک ہے. باقی اچھا، خیبر پختونخوا آپ نے کیا اسٹرگل کر رہا ہے، پنجاب میں صورتحال سب سے بری ہے. سندھ اور بلوچستان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، سندھ اور پنجاب کی ہمیشہ لیڈنگ پوزیشن رہی ہے. KPK واز سیکنڈ، تھرڈ واز سندھ، فورتھ واز بلوچستان. بلوچستان کو ہم ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے ہیں. میرا صرف ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی لیڈرشپ کی انٹینشن دیکھنی ہے یا اس کی کوشش دیکھنی ہے تو یہ دیکھیے کہ اس نے بجٹ کتنا مختص کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تمام سیاستدان جو ہیں وہ بلیو کرتے ہیں سڑکوں میں اور بلڈنگز میں اور جو چیز نظر آئے، ٹینجیبل جو چیزیں ہوں. لیکن ہماری حکومت نے، ہم نے پاکستان مسلم لیگ نے ہمیشہ اس سیکٹر میں کام کیا. ایجوکیشن جس کے ریزلٹس بڑے آخر میں آتے ہیں اور دیر سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر فیصل باری صاحب، آپ نے گفتگو سنی تمام صوبائی دارالحکومتوں سے. یہ بتائیے گا کہ کیا پیسے کی کمی ہے یا پلاننگ کی کمی ہے، گورننس خراب ہے، یا کوئی اور وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہماری تعلیم کا یہ حال ہو گیا جو ہے اس وقت اس رپورٹ میں جو نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے صاحب ساری چیزیں ان کا حصے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ایز ایک قوم، ایک کٹھے لوگ جس میں سوسائٹی بھی ہے، معاشرہ بھی ہے، حکومت بھی ہے، پالیٹیشین، بیوروکریٹ سارے ہیں، میڈیا بھی ہے، ایکیڈیمکس بھی، جو بھی ہے سارے ہم اس کا حصہ ہیں. ہم نے ایک قوم کے طور پہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، اور اگر پڑھانا چاہتے ہیں تو کیوں پڑھانا چاہتے ہیں اور کس طرح پڑھانا چاہتے ہیں. میں تھوڑا سا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ کا مطلب ہے کہ عوام کے اندر ہی یہ خواہش اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی باقی چیزوں کے بارے میں؟ نہیں، خواہشات تو ہیں. وہ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اب ہمارے 30-40% بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں میں جا رہے ہیں، جہاں ایون جو
کم انکم آمدنی والے لوگ ہیں وہ بھی اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تو خواہش تو بہت ہے. نہیں لیکن ہم بجلی کے لوڈ شیڈنگ پہ، گیس کی لوڈ شیڈنگ پہ تو جلوس نکالتے ہیں، دھرنے بھی دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے پرائمری اسکولوں میں حالت کیا اس پہ تو نہیں دھرنے دیتے. کیونکہ ابھی تک ہم یہ نہیں سمجھ سکے کہ قوم کی حالت اگر سنبھلنی ہے تو بجلی پانی وہ ٹھیک بالکل چاہیے چیزیں، اور ایمرجنسی بھی ہیں، لیکن ارجنٹ اور امپورٹنٹ کا فرق جو ہے ہمیں نہیں سمجھ آ رہا. یہ ارجنٹ ہیں چیزیں پر امپورٹنٹ زیادہ تعلیم ہے. تعلیم کی طرف ہمیں آتے ہوئے مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ پولیٹیکل ہورائزن اتنا لمبا ہے تبدیلی کا کہ بہت ساری حکومتیں جو ہیں ان کو اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ لگتے ہیں، وہ ان ارجنٹ چیزوں پہ لگ جاتے ہیں. پیسہ بھی کم ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ساری حکومتیں جن کی بات ہو رہی ہے کم از کم 25-26% کم از کم اپنے صوبائی بجٹس کا اس وقت تعلیم پہ لگا رہے ہیں. اگر ان سے کہا جائے کہ آپ اس کو ڈبل کر دیں یا اور کر دیں تو اس کی جگہ شاید اب ممکن نہ ہو فی الحال جب تک نئے ٹیکس نہیں لگتے. پر ٹیکس ریفارم کی ساری جو پچھلے 30 سال سے پولیٹیکل اکانومی اور اس میں ساری یہ حکومتیں آئی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ لوگ حکومتوں میں نہیں بیٹھے، ان میں سے کوئی بھی ٹیکس ریفارم نہیں کر سکا، چاہے وہ فوجی ہو، سویلین ہو، چاہے کسی بھی پارٹی کی ہو. اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر پیسہ زیادہ کیا آئے گا؟ اچھا چلیں پیسہ نہیں ہے، آپ ویسے آؤٹ پٹ پہ فوکس تو کر سکتے ہیں نا، لیکن وہ بھی فوکس نہیں. ہم بہت گھبراتے ہیں بڑے بڑے فیصلے لینے سے اور امپورٹنٹ فیصلے. میں ایک ایگزامپل صرف آپ کو دے رہا ہوں. ہم نے یہ وعدہ کیا کہ 5 سے 16 سال کے بچوں کو ہم معیاری تعلیم فری اور کمپلسری دیں گے. اس کے باوجود آج ملینز ہیں بچے جو ابھی مدرسوں میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مدرسے نہ ہمارے پاس اس کی کوئی ریگولیشن ہے، نہ ہمیں پتہ ہے وہاں کیا ہوتا ہے. 5 سے 16 سال کے درمیان بچہ وہاں کیوں جا رہا ہے؟ 16 کے بعد اگر کوئی جائے وہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن 5 اور 16 کے درمیان وہاں پہ کیوں انرولمنٹ ہو رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی وہ آرفنیج کے طور پہ یتیم مسکین یتیم اس طرح کے لوگ وہاں پہ بھیج رہے ہیں. کچھ ایڈیالوجی بھی ہے، لیکن وہ کیوں ہے؟ کیوں نہیں پھر اپنا رول سوسائٹی اور اسٹیٹ اپنا رول ادا کر رہی کہ ان بچوں کو جو ہمارے ہی بچے ہیں ان کو ہم ریگولر تعلیم دلوائیں بجائے اس کے کہ ہم ان کو مدرسوں پہ چھوڑ دیں کہ وہ ان کے لیے کام کریں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اہم بات کی. میں اس پہ ایک جو میاں عمران صاحب نے پوائنٹ اٹھایا ہے صوبائی حکومتوں کی کارکردگی کے حوالے سے تعلیم کے میدان میں، خاص طور پہ جب یہ ایک آئینی ضرورت بھی ہے، اس پہ آپ کا ویو کیا ہے؟ اس پہ جواب لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو صوبائی حکومت کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں، تعلیم ہے بھی ان کا سبجیکٹ، 18ویں ترمیم کے بعد تو اور زیادہ جو کریکولم بھی ان کے پاس چلا گیا. صوبائی حکومتیں کیوں ناکام ہو گئی ہیں؟ اور پنجاب جیسا کہ میاں صاحب بتا رہے تھے پنجاب اور سندھ روایتی طور پر آگے تھے، اب وہ پیچھے آتے جا رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ ایک تو وجہ خیر ان کی پرائیورٹیز کی ہے کہ وہ کہتے سارے ہیں تعلیم پرائیورٹی، اور یہ 1947 سے کہا جا رہا ہے لیکن کبھی بجٹ میں نظر نہیں آتا. ابھی بھی 2%، ٹھیک ہے صوبائی حکومتیں دے رہی ہیں لیکن ابھی بھی 2% سے زیادہ پورے پاکستان میں بجٹ تعلیم پہ نہیں جا رہا. لیکن ایک اور بہت بڑی وجہ، اور خاص کر میں پنجاب پہ یہ بات کروں گا کہ دیکھیں سب سے برا حال بلوچستان کا ہے. آپ کو سارے نمبر پتہ لگ رہے ہیں، بلوچستان میں تو بہت ہی برا حال. اور اگر ہم ایک قوم ہے، ایک ملک ہے، تو ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ کسی طرح بلوچستان کو بھی ہم کم از کم باقیوں کے برابر یا ان سے آگے تو لے کے آئیں. لیکن اگر وہ چھوڑ بھی دیں، پنجاب دیکھیں وہاں پہ آپ خبریں سنتے ہیں گڈ نیوز فرام پنجاب اور گڈ نیوز فرام پاکستان یہ وہ، لیکن جتنا فوکس پچھلے سارے عرصے میں رہا ہے وہ مانیٹرنگ ایویلیویشن پہ رہا ہے. وہ نئے نئے سسٹم لانے، کبھی ICT کی بات ہو رہی ہے، کبھی کچھ اور بات ہو رہی ہے تعلیم کے حوالے سے، لیکن اس میں اصل چیز جو ہے کہ بھئی بچوں کو مل کیا رہا ہے وہ دیکھنا بہت کم ہو رہا ہے. پنجاب ایگزامینیشن کمیشن بنا، اب ان پچھلے کچھ سالوں میں اس کا جو پاس پرسنٹیج ہے 5ویں جماعت کے امتحان کی وہ کم کرنی پڑی تاکہ زیادہ بچوں کو پاس کروائیں. ایک بچہ جو 5ویں میں دوسری تیسری کا نصاب نہیں پوری طرح سمجھ پایا، جو کہ اثر کی رپورٹ دکھا رہی ہے، وہ 6ویں 7ویں 8ویں میں جا کے کیا پڑھے گا، کیا سمجھے گا؟ اور اگر وہ میٹرک کر بھی جائے، چانس بہت کم ہے کہ وہ میٹرک کر بھی جائے گا، تو اس سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اچھا یہ پنجاب اسپیسیفک پرابلم ہے، یہ صوبائی اسپیسیفک پرابلم ہے، اور اس میں سندھ حکومت نے کیسا پرفارم کیا؟ نہیں جی، یہ سارے صوبوں میں بہت برا حال ہے. جو لرننگ آؤٹ کم جسے ہم کہتے ہیں یا کوالٹی ایجوکیشن کی ہے، جو وہ معیار جو ہے تعلیم کا وہ بہت ہی برا ہے. سندھ میں 2 حصے ہیں، ایک اربن رورل میں بہت زیادہ مسئلہ ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ مطلب صوبائی حکومتیں کیوں ناکام ہو رہی ہیں؟
آپ یہ دیکھیں کہ سندھ میں کتنے عرصے سے 2 ہی پارٹیز ہیں جن کی حکومتیں بن رہی ہیں. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ انہیں موقع نہیں ملا. وہ تو اب بہت عرصے سے وہاں پنجاب میں بھی یہی حال ہے. موقع تو بے تحاشا ملے ہیں, 20-20 30-30 سال کے موقع ملے ہیں. لیکن میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ پرائیورٹی نہیں ہے, وہ کرنا بھی نہیں چاہتے زیادہ, کیونکہ اس کے ریٹرن پالیٹیشن, جس دن والدین اور سوسائٹی نے کہا کہ اگر تعلیم ٹھیک نہ ہوئی تو تمہیں ووٹ نہیں ملے گا, اس دن آپ دیکھیں یہ ٹھیک ہو جائے. اس پہ تو سوسائٹی کسی چیز پہ بھی نہیں یہ کہتی ابھی تک. جی شہناز صاحبہ بتائیے گا کہ سندھ کے حوالے سے جو خاص طور پہ بات ہے کہ سندھ بھی پیچھے رہتا جا رہا ہے, پہلے بہتر تھا, اور خاص طور پہ جو دیہی علاقے ہیں اس میں تو حالات بہت ہی خراب ہوتے جا رہے ہیں. ظاہر آپ کی جماعت کی حکومت ہے یا MQM رہی ہے, اس میں تو کیا آپ کی جماعت ناکام رہی ہے تعلیم وہاں پرووائڈ کرنے میں, یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے؟ دیکھیے پورے پاکستان کا پہلے میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ شہروں کو دیکھیں اور اعداد و شمار دیکھیں اس کے بچے شہروں میں اسکول جاتے ہیں, تو چاہے وہ سندھ میں وہاں پہ کراچی سب سے زیادہ پرسنٹیج آپ کو وہاں پہ ملتی ہے, 95% بچے کراچی اسکول جاتے ہیں, اور حیدرآباد میں بھی جاتے ہیں. سفر میں بھی جو ہے پرسنٹیج اعداد و شمار وہ اتنے خراب نہیں ہے. پورے پاکستان میں جہاں شہر ہے وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی وجہ ٹھیک ہے. دیہات کے علاقوں میں پورے 40 لوگوں کا اگر آپ موازنہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ یقیناً بچے اسکول جاتے ہیں, تو جاتے ہیں اور صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پاتے. اصل مسئلہ ایک سمے بات پر اتفاق کر سکتی کہ ایک پولیٹیکل پرائیورٹی باوجود جس کے ہم سب کہتے ہیں اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی کہتے ہیں, اور ہم نے کچھ ایسے اقدامات بھی کیے ہیں, لیکن جس طرح کی ایک نیشنل, پروونشل اور ڈسٹرکٹ لیول پرائیورٹی ہونی چاہیے اور ایک سیاسی پرائیورٹی ہونی چاہیے, میرے سامنے ابھی تک ہم نے اس کو وہ توجہ نہیں دی. فائنینسنگ اگر آپ دیکھیں 2% ہے پورے مکمل قومی مشروعی پیداوار کی. میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر 2 سے آپ 2.5 یا 3 بھی لے جائیں, لیکن ضروری بات یہ ہے دیکھنا کہ یہ جو ایسا خرچ ہوتا ہے یہ کس طرح خرچ ہو رہا ہے. کیا کہ زیادہ تر تو ہمیں معلوم ہے کہ طرفہ میں خرچ ہو رہا ہے. اچھا کس کی طرفائیں؟ بہت بڑی تعداد میں لاکھوں کے حساب سے ٹیچروں کی طرفائیں. یہ وہی ٹیچر ہے جو اسی نظام کا ایک پروڈکٹ ہے. تو جب اس کی پرائمری اسکولنگ اتنی کمزور ہے اور مڈل اور سیکنڈری اسکولنگ اور اس کی جو ٹیچر ٹریننگ ہے اتنی کمزور ہے, اس ٹیچر نے آگے جا کے کیا پڑھانا ہے. بہت مشکل حالات ہے کہ دور دراز علاقوں میں آپ کو شہر سے جانے والے لوگ تو نہیں ملیں گے, آپ کو اسی ٹیچر پر فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کام شہناز صاحبہ یہ کام صوبائی حکومتوں نے ہی کرنا ہے نا, تو کیوں نہیں کر پا رہی؟ دیکھیں اتنی امداد باہر سے بھی آتی ہے, ڈفرینٹ سے آتی ہے, USAID سے آتی ہے, اور بالکل مختصر ایک بات ہے کہ میں سمجھتی ہوں ہر ایک چیز جو ہے اس کا ایک اہم سیاسی پہلو بھی ہوتا ہے, لیکن ایک سوشل اور اکنامک پہلو بھی ہوتا ہے. اب جہاں سے آپ کے سوشل اسٹرکچر ایسے ہیں کہ جہاں پر زمینداری کا نظام ہے, تو وہاں پہ اتنی خواہش جو ہے باوجود اس کی خواہش خاندانوں کی کہ اپنے بچوں کو بھیجے, وہ نظام جو ہے وہ اتنا جکڑا کا نظام ہے کہ وہ غریب لوگوں کے لیے ترجیحات نہیں سمجھتا. تو کس کو ٹھیک کرنا ہے وہ نظام ٹھیک کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے, لیکن اس چیز کے لیے بہت بڑی قسم کی ایک مہم ہمیں چلانے کی ضرورت ہے. کافی سال پہلے ہم نے تو کہا تھا کہ ایجوکیشن کی جو ایمرجنسی ہے, لیکن اب ہر چیز کی ایمرجنسی ہے اور ہر چیز کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ایمرجنسی ہے تو کوئی لوگ کوئی توجہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے, اس میں ظاہر ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا بھی بہت بڑا رول ہے. جب تک لوکل گورنمنٹ نہیں آئیں گی تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے جو فیصلے کرنے ہیں, جو میپنگ کرنی ہے, جو ڈسٹرکٹ لیول پر ضلع کی سطح پر فیصلے کرنے وہ نہیں ہو پائیں گے. ٹھیک ہے. میاں عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ظاہر آپ سن رہے ہیں, آپ کی یہ حکومت رہی, آپ کا خود ذاتی طور پہ تعلیم کے میدان میں آپ نے بہت کام کیا, ابھی بھی کر رہے ہیں. یہ واقعی سوشو اکنامک معاشی مسائل ہیں جو تعلیم کی ضرورت کو پوری نہیں ہونے دے رہے, یا سیاسی جو معاملہ فہمی ہے وہ نہیں ہے, اور بلدیاتی ادارے بھی نہیں ہیں؟ تو کس پہ جب الزام کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم سب ذمہ دار ہیں, لیکن جب جو پیسہ خرچ کرنے کا ذمہ داری ہے وہ حکومت کہتی میری ہے, تو پھر ذمہ داری بھی حکومت کی نہیں ہونی چاہیے اگر ناکامی ہو رہی ہے؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ صرف اور صرف رسپانسبلٹی جو ہے یہ حکومت وقت کی ہوتی ہے. اگر ہم حکومت پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو یہ رسپانسبلٹی چیف منسٹر پنجاب کی ہے. لائک وائز اگر سندھ میں ہے یا KPK میں ہے, دیکھیں آپ بالکل کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے
کہ جی میرے اسکول تو ٹوٹے ہوئے تھے, چار دیواری نہیں تھی, ڈیسک نہیں تھا, چیئر نہیں تھا, میرے پاس پیسے نہیں تھے. ہمارے پاس بھی پیسے نہیں تھے. یقین مانے میں ورلڈ بینک کے پاس مجھے جانا پڑا بیکاز ہمارا تو ایکسچیکر خالی پڑا ہوا تھا. ہم نے 40 سال کے بعد کا ہم نے لون جو ان سے لیا اور بہت ہی کم پیسوں پہ لون لیا, اس کو ہم نے اپنا پارٹنر بنایا. 21 ارب روپے ہمیں ملا. کچھ ہماری فیس سیونگ ہوگی کیونکہ پیسہ ہی نہیں تھا ہمارے پاس. ہم نے اپنے ریسورسز سے پیسہ تو لگایا تھا لیکن کم تھا. اوپر سے فیڈرل گورنمنٹ نے صرف 2% جی ڈی پی کا وہ لگا رہے تھے ایجوکیشن پہ, جو کہ زیادہ انہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ایجوکیشن پہ آج تک کسی حکومت نے خرچ ہی نہیں کیا. اتنی ایجوکیشن پالیسیز بنی ہیں لیکن کوئی بھی امپلیمنٹ نہیں. آپ یاد کریں ایک زمانے میں گو سکولز ہوتے تھے 1997 میں. میں نے پکڑے تھے 4500 گو سکول پنجاب میں پکڑا تھا. جعلی ٹیچر پکڑا تھا, جعلی ڈگری پکڑی تھی, چیٹنگ بزنس, بوٹی مافیا کو بسٹ کیا تھا, پیپر آؤٹ ہوتے تھے. یہ جو تھا سینٹر جو تھے ایگزامینیشن سینٹر بکتے تھے, لوگ جو تھے اپنا وہ پیپر راتوں رات خریدتے تھے اور جا کے چیٹنگ کرتے تھے. یہ آہستہ آہستہ ہم نے اس کو قابو کیا اور اس کو ہم نے ختم کیا. انفراسٹرکچر ہمارا ہیوج ہے پنجاب میں. 63,000 اسکول ہے, 500 کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, پبلک یونیورسٹیز ہیں. اب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہم نے بنائی. ہم نے بچوں کو مفت تعلیم, مفت کتابیں, اسٹائپنڈ. تو ہم نے جو معاشی جو مسئلہ تھا جس کا ہم نے بھی ذکر کیا, ہم نے وہ ہیلپ کی اس غریب آدمی کے بچے کی کہ چلیں ہم 14 روپے 16 روپے فیس نہیں لیتے, 200-250 کی کتابیں آتی ہیں وہ بھی مفت دے دیتے ہیں, بچیوں کو 200 روپے اسٹائپنڈ کر دیتے ہیں, فرنیچر دے دیتے ہیں, اسکولوں کو ہم اکٹھے کر دیتے ہیں. لیکن پڑھانا تو جو ہے وہ حکومت نے پڑھانا ہے اور جو ٹیچرز کی بھرتی ہے وہ حکومت کی ذمہ داری. یہ ڈاکٹر فیصل باری بار بار کہہ رہے ہیں کہ قوم جب تک یہ فیصلہ نہیں کرے گی, والدین جب تک یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ تعلیم ان کے لیے بہت اہم ہے اور اس کو 1 پوائنٹ ایجنڈا نہیں بنایا جائے گا ووٹ دینے کے لیے. یہ کیا وجہ ہے؟ آپ ظاہر آپ سیاستدان بھی ہیں, سر بالکل کیا لوگ اس ایشو کو یا ووٹرز اس بات تعلیم کو ایشو کیوں نہیں بناتے؟ دیکھیے ووٹر جو ہے وہ تعلیم کو اس لیے ایشو نہیں بناتے کہ بیکاز ابھی بھی نہیں ہے, اس آ رہی ہے. لوگوں کو اپنی معاشیات, لوگوں کو روٹی چاہیے, پانی چاہیے, لوگوں کو سویج سسٹم چاہیے. تو پھر یہ شہناز وزیر علی ٹھیک کہہ رہی تھی نا کہ سوشو اکنامک ایشوز ہیں لوگوں کے, اسی لیے اب دیکھیں نا جو ہے حکومت دیتی ہے نا, حکومت نے چیز لے کر آنی ہے, ان کے ذہنوں میں ڈالنی ہے. اور ہم نے اویئرنیس کیمپین چلائی, ٹی وی پہ, ریڈیو پہ, ہم نے روڈ شوز کیے, پیمفلیٹ چھاپے, اخباروں میں ہم وہی بچوں کو بھیجے میں مفت تعلیم ہے, مفت کتابیں ہیں. فرسٹ ٹائم ہم نے کیا اسٹائپنڈ دیے. لیکن یہ کرپشن کی دیکھیں جو پیسہ آپ اندازہ لگائیں, لیکن نا پنجاب کو اگر 1 ارب روپیہ ملا, میں یوٹیلائزیشن کی بات کروں تو پنجاب نے صرف 55 یوٹیلائز کیا فائنینشیل ایئر میں. وہ ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا میاں صاحب, آخری سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, کرنا کیا چاہیے اب؟ کس طرح یہ ایشو جو ہے 25A کا اور جو اثر رپورٹ میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں, یہ لوگوں کے لیے تعلیم آسان ہو, بچے اسکولوں میں جائیں, ان کو اچھا ماحول ملے, اچھے ٹیچرز ملے, یہ کیسے کیا جانا چاہیے؟ 2-3 یہ تبھی ہوگا سر, دیکھیں نا یہ تبھی ہوگا جب آپ نیتن جو ہے پیسہ جو ہے آپ ایجوکیشن پہ لگائیں گے. دراصل دیکھیں حکومت وقت جو ہے پنجاب حکومت جو ہے جس کسی بھی پارٹی کی حکومت ہے, دراصل وہ بلیو کرتی ہے سڑکوں پہ, جنگلہ بس پہ جو چیزیں نظر آئیں, جن سے ووٹ بنے, لوگ امپریس ہوں. اور یہ لوگ اب دیکھ رہے ہیں دانش اسکول انہوں نے کھڑا کر دیا. دانش اسکول میں 1 ارب کی جو ہے خسارہ آ رہا ہے. میٹرو لاہور میں 1 ارب 25 کروڑ کا خسارہ آ رہا ہے. 5 جب تک آپ والی نسلوں کو. لیکن عمران صاحب باقی صوبے تو یہ بھی نہیں کر رہے, سندھ, خیبر پختونخوا, بلوچستان تو یہ میگا پروجیکٹس بھی نہیں کر رہے, پھر بھی وہاں تعلیم پہ توجہ نہیں ہے. کیا وجہ؟ ہمارے اندر ہی بالکل یہ رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے, سوشل پریشر ایگزرٹ ہونا چاہیے بالکل, لیکن سزا جزا تو دے دیتی ہے جو ہے وہ 5 سال بعد جب وہ کر دیتی ہے. لیکن دراصل جو سولوشن جو ہے پورے جو آج کل جو ٹیررزم کی تو باتیں ہو رہی ہے, آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. سو میری اب کسی اور وقت آپ سے بات کریں گے کیونکہ بڑا لمبا ٹاپک ہے. بہت شکریہ میاں صاحب ہم سے بات کرنے کا. شہناز صاحب یہ بتائیے گا کہ ہونا کیا چاہیے 2 یا 3 اسٹیپس جہاں سے یہ شروعات ہو سکیں بہتر تعلیم کے لیے؟ دیکھیے میں تو سمجھتی ہوں کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے ضلع کی سطح پر ایجوکیشن بورڈ بنانے چاہیے. کم از کم ایسے بورڈ اگر بن جائیں جس میں اس علاقے کے رہنے والے لوگ ہوں, ایجوکیشن ایکسپرٹ ہوں, تاکہ وہ جو لوکل ڈپارٹمنٹ ہے تعلیم کا اس کے ساتھ بلکہ اس کی سربراہی ہو اور ضلع کے بچے ساتھ ہیں.
पूरे पाकिस्तान में कोई एक नुस्खा जो है ना वो नहीं चल सकता। तो ये बहुत जरूरी है कि आप भी हर डिस्ट्रिक्ट का देखें। कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अगर बड़ी तादाद में प्राइवेट सेक्टर स्कूल की है, अब बहुत सारे लोग मुल्कों ने ये भी एक तरीका इख्तियार किया है कि अगर प्राइवेट सेक्टर स्कूल चल रहा है, निसाब ठीक है, टीचर सही तरीके से पढ़ा रही है, माहौल सही है, तो गवर्नमेंट कई दफा बच्चों को स्टाइपेंड देती है कि चले उस प्राइवेट स्कूल में भी वो बच्चे जाते हैं, तो जैसे किसी गवर्नमेंट स्कूल अगर नजदीक नहीं है तो वहाँ ना जा पाए। तो मुख्तलिफ किस्म के आपको रास्ते जो है इख्तियार करने पड़ेंगे। मैं समझती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टीचर्स की ट्रेनिंग और अच्छी मयार की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी वजूहत इसकी है बच्चों की स्कूल ना जाने की के वालिदैन समझते हैं कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो कुछ खास पढ़ता नहीं है और उसका टाइम जाया होता है। तो अगर अच्छी टीचर मिल जाए आपको मुकामी सतह पर, क्योंकि टीचर तो मुकामी सतह से आएगी ना, उसी के लिए गोल गाँव से आएगी, उस तरह के इलाकों से नहीं आएगी। तो एक तो पॉइंट मेरा ये है कि आप जिले की सतह पर डिसीजन मेकिंग बता दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा मुख्तसर बता दें क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। जी दो तीन पॉइंट हो रहे हैं लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि वक्त कम है, यकीनन आपको बजट की एलोकेशन ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन इसके ऊपर दोबारा मैं कहूँगी इसकी की सतह पर जो तस्वीरात है उसके मुताबिक खर्च करना चाहिए। ये नहीं कि सुबह में बैठ के आप फैसला करने के सबके लिए एक जैसा जो है झाड़ू एक ही तरह का चलाया जाएगा। और आखिर में जब तक आप पार्लियामान में ये चीजें पार्लियामेंटेरियन को आपको भी रिक्वेस्ट करूंगी, दरखास्त करूंगी कि मीडिया क्यों नहीं बुलाता लोगों को और पूछे आप कितनी दफा ब्रेकिंग न्यूज देते हैं बच्चों के बारे में, आप कितनी दफा बताते हैं कि ये ब्रेकिंग न्यूज है किसी स्कूल के बारे में। आप ब्रेकिंग न्यूज दुनिया जहाँ की हर एक किस्म की चीजों पर ब्रेकिंग न्यूज होती है, टॉक शोज होते हैं, पॉलिटिकल शोज होते हैं, लेकिन बच्चों की सेहत, बच्चों की तालीम, खानदानी मनसूबाबंदी और सोशल इकोनॉमिक इंटरवेंशन जिसकी जरूरत है, सोशल इशू बिल्कुल सही है। मीडिया का रोल भी बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया शहनाज वजीर साहब हमसे बात करने का। डॉक्टर साहब मुख्तसर बता दीजिएगा आपके ख्याल में क्या 2-3 स्टेप्स ऐसे होने चाहिए जहां से ये शुरू हो सके? वो जो शहनाज कह रही थी वो तो बहुत अहम स्टेप्स हैं। हमें लोकल लेवल पे जाना पड़ेगा, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना पड़ेगा कि वो तालीम की बात करें, उसके मसाइल देखें। लेकिन एक अगर मैं सिंपल स्टेप आपको बताऊं जिससे बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं, आप ये कर दीजिए कि जितने लोग जितने पॉलिटिशियन हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जर्नैल हैं, चाहे वो इधर के शरीफ हों या उधर वाले, वर्दी वाले या बगैर वर्दी के, उन सब के बच्चे सरकारी स्कूल आएंगे। ये अगर आप लॉ बना सकते हैं तो कल जो आप देखिए कैसे सरकारी स्कूलों की हालत बदलेगी। इस तरह बदलेगी। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां इजाज़त नहीं है कि आप किसी अपनी मर्जी से स्कूल चुन सकें किसी दूर के इलाके में। करीब के इलाके में जो स्कूल सरकारी होता है उसी में भेजना पड़ता है बच्चा। जी बिल्कुल, अमेरिका में बहुत सारी जगहों पे ये है। तो वो कर दीजिए, आप देखिए तालीम कैसे कल परसों चेंज होनी शुरू होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल बारी साहब, शहनाज वजीर अली साहिबा, मुश्ताक गनी, मियाँ इमरान मसूद और मोहम्मद आतिफ साहब हमसे बात करने का। तो ये एक ऐसा मौजू है जिस पर बहुत ज़्यादा बात हो सकती है, लेकिन हम चाहते थे कि इसको हाईलाइट किया जाए। तालीम बुनियादी ज़रूरत है और उसके बगैर जब तक हम अपने बच्चों को तालीम याफ्ता नहीं बनाएंगे अच्छे तरीके से, मेरा नहीं ख्याल हम अपने किसी भी मसले पर काबू पा सकते हैं, इंक्लूडिंग दहशत गर्दी। इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़।